مرکزی خطبہ کے اس حال میں ہمارا ماہانہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مولانا محترم شیخ حافظ ابوبکر عتیق حفظہ اللہ تعالی کا خطاب ہوگا۔ آپ انشاءاللہ احسان کا مفہوم، اقسام اور اس کے فوائد کے تعلق سے نظام میں خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اور آخری مرحلہ اس پروگرام کا سوال و جوابات کا مرحلہ ہوگا۔ آپ کے سوالوں کے جوابات مولانا محترم شیخ حافظ اسحاق ظاہر حفظہ اللہ دیں گے۔ اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اب بلا تاخیر میں مولانا محترم شیخ حافظ ابوبکر عتیق حفظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ احسان کا مفہوم، اس کے اقسام اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر جتنی بھی باتیں ہم سنیں گے، اللہ تعالیٰ سنانے والوں کو اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔
ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، موضوع کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے ہر ممکن اچھائی ہی اچھائی چاہتا ہے، اپنے لیے نقصان نہیں چاہتا۔ جب بھی اپنے متعلق سوچتا ہے تو اچھائی ہی سوچتا ہے، برائی، پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو وہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح میں اپنے لیے اچھائی چاہتا ہوں، اسی طرح دوسرا شخص مجھ سے بھی اپنے لیے اچھائی ہی چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے تو بہتری چاہوں اور دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے لیے دوسرے سے حسن سلوک کا مطالبہ کروں، اور جب اس کی باری آئے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک، اس کے ساتھ برا سلوک اختیار کروں، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان اتنا عظیم جملہ ہے، اتنا عظیم لفظ ہے کہ اگر اس کے لغوی معانی پر غور کیا جائے تب بھی اس کا معنی سب سے اونچا ہے۔ اگر اصطلاحی معانی کی طرف توجہ کی جائے تو پھر بھی اس کا مقام اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لغوی معانی کو بھی بیان فرما دیا، اس کے اصطلاحی معانی کو بھی بیان فرما دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کے لغوی معانی کے عربی لغت میں، عربی زبان میں لفظ احسان کو کس لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لغت میں احسان اساءہ کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ احسان اچھائی، اساءۃ برائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الرعد میں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، حسن سیئہ، احسان حسن سے، حسن سے، اور اسی سے حسن، اور حسن کے مقابلے میں سیئہ۔ احسان اور حسن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ لغت میں کہا جاتا ہے حسنت الشیء تحسینا، ای زینتہ، میں نے فلاں چیز کو خوبصورت مزین بنا دیا ہے۔ لغت کے اندر احسان کا معنی اچھا سلوک کرنا بھی، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو، اپنی اماں جان کو، اپنے 11 بھائیوں کو، جب وہ سارے کے سارے ان کے سامنے وہ خواب کی تعبیر کو پورا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے تھے تو اس وقت یہ فرمایا تھا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے ساتھ میرے پروردگار نے بڑا ہی اچھا سلوک کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا تھا اور عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ احسان کا ایک معنی اور مفہوم لغت کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے
کہ کسی چیز کو عمدگی کے ساتھ، اس کے اعلیٰ طریقے کے ساتھ اس کو بنا دینا، اس کو کمال درجے تک پہنچا دینا۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، مالک الملک وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بڑے ہی حسن کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ وہ 3 کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اعلیٰ اور عمدہ تقویم کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ سارے کے سارے معانی لغت کے اندر استعمال ہوتے ہیں احسان کے۔ اصطلاح میں احسان کے بھی کئی معانی ہیں۔ امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا الاحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف وهو ضربان، وہ اچھا کام جس کا کرنا مناسب ہو اس کو کرنا احسان ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک الانعام علی الغیر کہ احسان انعام دوسرے پر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ الاحسان فی فعلہ وذلک اذا علم علما محمودا کہ خود وہ عمل جو انسان کر رہا ہے وہ خوبصورت ہو۔ اس کی مثال یہ پیش کی ہے کہ کسی شخص نے اچھا علم حاصل کیا ہو، بڑا اعلیٰ علم حاصل کیا ہو، وعمل عملا حسنا، اس علم کی روشنی میں اس نے اچھا عمل کیا، خود وہ عمل کیا اور اس عمل کی روشنی میں خود علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں اچھا عمل کیا۔ دوسرا مفہوم الاحسان فی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الناس ابناء ما يحسنون ای منسوبون الی ما یعلمون ویعملون، لوگ احسان کے اولاد، احسان کے بیٹے ہیں، یعنی احسان کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام کفوی فرماتے ہیں الاحسان هو فعل الانسان ما ينفع غیرہ بحيث يصير الغیر حسنا به كاطعام الجائع او يصير الفاعل به حسنا بنفسه، کہ احسان انسان کا وہ عمل ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، کہ دوسرا اس چیز کو لے کر اچھا ہو جائے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، جب آپ اس کو کھانا کھلائیں گے تو وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، یا انسان خود وہ عمل کرتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا مفہوم جو احسان کا شریعت کی اصطلاح میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الاتیان بالمطلوب شرعا علی وجہ حسن، شریعت نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیز مطلوب ہے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو کرنا۔ وذلک یستلزم تمام الخشیہ، خشیت کے جتنے پہلو ہیں ان پر یہ مستلزم ہے، لازمی ہے۔ والانابۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی، جب انسان اس انداز میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ یعنی اس احسان کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ یستلزم الاتیان بالعبادۃ علی وفق الہدی النبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ اور یہی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق فرمائیے کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب عبادت کے اندر ہو پھر کسی اور کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، جب عبادت کے اندر کھڑے ہو گئے ہو تو تم یہ یقین کر لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت لازمی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر یہ عبادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ اکبر، اس کی مثالیں بہت ساری۔ ایک مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور کی، اور ایک مثال تابعین کے دور کی۔ عمار بن یاسر، عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، عمار مہاجر ہیں، عباد انصاری ہیں، غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو آج مسلمانوں کی پہرا دے گا، مسلمانوں کے لشکر کی چوکیداری کرے گا؟ یہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، انصاری عباد ابن بشر، مہاجر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ساری رات دونوں عبادت پہرا دیں گے تو کل کو سفر بھی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پہلی آدھی رات سو جائے اور دوسرا پہرا دے، پھر دوسرا سو جائے تو پہلا پہرا دے، تاکہ دونوں ہی آرام بھی کر لیں گے، پہرا بھی دے دیں گے اور آگے سفر بھی ہمارا جاری ہو جائے گا۔ عمار رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی اب کرنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہے میرے بھائی تم پہرا دو، میں سو جاتا ہوں۔ وہ سو گئے۔ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوتے ہیں، دور سے دشمن کا سپاہی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کا چوکیدار ہے، پہرا دے رہا ہے۔ اس نے تاک سے نشانہ بنایا، تیر چلایا، عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَثَبَتَ قَائِمًا، عباد جھٹک کر تیر کو پھینک دیتے ہیں اور نماز میں کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچا کہ پہلا تو دینا ہے کھڑے ہو کر، کیوں نہ اللہ کی عبادت ہی شروع کر دوں، نماز ہی شروع کر دوں، 2 رکعتیں ہی پڑھ لوں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دشمن کا دوسرا تیر آتا ہے، پھر اس تیر کو جھٹک کر پھینکتے ہیں، نماز میں کھڑے رہتے ہیں، پھر تیسرا تیر آتا ہے، اتنے میں جسم کا کافی زیادہ خون بہہ چکا، جسم میں نقاہت اور کمزوری محسوس ہوئی، نماز مکمل کرتے ہیں، اپنے مہاجر بھائی عمار کو اٹھاتے ہیں، عمار قم وقت اصیب، مجھ پر حملہ ہو چکا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، بھائی تو نے پہلے کیوں نہ بتایا تاکہ ہم اس کا تعاقب کرتے؟ کہنے لگے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل اتنا مگن تھا، چاہتا نہیں تھا کہ سورت کو درمیان میں چھوڑ کر نماز ختم کر کے تجھے اٹھاؤں، میں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ محو گفتگو تھا، تیر کی پرواہ نہیں۔ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ، فقہائے سبع مدینہ کے بڑے 7 فقیہ، ان میں ایک نام عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا۔ پاؤں میں تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا کہ یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ہم آپ کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ جائے گی اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا ٹانگ کٹنے کا۔ عروہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ اللہ کے بندو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہ چیز کھا لوں سونگھ لوں جس سے میری عقل محو ہو جائے۔ ہاں میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ٹانگ جو ہے وہ کاٹ لینا، مجھے احساس بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں عروہ رحمہ اللہ نے نماز شروع کی، ہم نے آری کے ساتھ ان کی ٹانگ کو کاٹا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹانگ کٹ گئی ہے کہ نہیں کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں الاحسان شریعت کی اصطلاح میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تو وہ لوگ تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جب عبادت کرتے ہیں تو کسی چیز کی ان کو فکر نہیں رہتی۔ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھانے لگ گئے، بارش شروع ہو گئی، پتہ ہی نہیں بارش ہو رہی ہے، سارے لوگ نماز چھوڑ کر بھاگے، صرف 2-3 پیچھے رہ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب دعا مانگنے لگے تو ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کہنے لگے عبداللہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی خبر ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ احساس تک نہیں ہوا کہ بارش آ گئی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جب ملکہ اور جوہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر جب انسان اللہ کی عبادت اتنے انہماک کے ساتھ کرے گا، لوگوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان ہی احسان کرے گا۔ احسان اور انعام کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک لفظ احسان
استعمال ہوتا ہے کہ کسی پر احسان کرنا، اور ایک لفظ انعام استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو انعام دینا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان الاحسان یکون لنفس الانسان ولغیرہ، احسان وہ انسان اپنے اوپر بھی کر سکتا ہے اور احسان انسان دوسرے کے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے احسنت الی نفسی و الی غیری، میں نے اپنے اوپر اور دوسرے کے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن والانعام لا یکون الا لغیرہ، انعام دوسرے کو ہی دیا جاتا ہے، انعام دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، ہمیشہ انعام کیا ہے اپنے بندوں کو، اس لیے۔ اور اسی طرح احسان اس کے کئی مراتب ہیں، سب سے ادنا اور سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے ان امرأة بغیا رأت کلبا یلہس من العطش، کہ ایک بری عورت نے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، یأکل الثری، گلی مٹی کو وہ کھا رہا تھا، فنزعت خفها وأدلت في بئر، اس نے اپنے موزے کو اتارا اور اس کو پانی کنویں کے اندر ڈالا، ونزعت، پانی کو کھینچا، فسقته، اس نے اس کتے کو وہ پانی پلایا، فغفر اللہ لها، اس عورت کو اللہ نے معاف کر دیا۔ سب سے کم تر جانور کے ساتھ، ایک کتے کے ساتھ یہ احسان کیا اس عورت نے، اللہ رب العالمین نے، باغیہ تھی، زانیہ تھی، بدکار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور احسان بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، ان میں سب سے پہلی چیز احسان العبادہ، کہ عبادت کے اندر انسان احسان کرے، اور مخلوق کے ساتھ اور عمل میں، ہمسائیتی میں، کسی کے ساتھ دوستی میں، اور اس طرح کے باقی جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر احسان ہوتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو، اچھائی کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ آگے دو چیزیں بیان فرمائی، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، لوگو جب تم کسی کو قتل کرنے لگو، اللہ اکبر، اسلام کتنا پیارا دین ہے، اس نے ہمیں کتنی اچھی تعلیمات دی ہیں۔ ہم اسلام سے کس قدر دور بھاگتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اچھے اچھے درس دیتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم اغیار کی جنگ کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کر اس بات کو بھول گئے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جس طرح انہوں نے میڈیا پہ آ کر باتیں کی، ہم بھی ان کی باتوں میں لگ گئے، اس بات کو بھول گئے کہ اسلام وہ کس قدر ہمیں اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اسلام کے اندر کسی کو جب قتل کرنا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کو تڑپا کر نہیں مارنا، اس کو اذیت دے دے کر ٹارچ کر کے ختم نہیں کرنا، بلکہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم کسی کو قتل کرنے لگو تو اس کو بھی اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس وقت اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرتی۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اتنی احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَةً، جب تم ذبح کرو تو یک لخت اتنی تیز دار چھری کے ساتھ ذبح کرو کہ جانور کو احساس بھی نہ ہو کہ اس کی اشارہ گردن کٹ جائے۔ شاید کیا کہتا ہے، ہم دنیا میں چاہتے ہیں بڑا اونچا مقام حاصل کرنے،
لیکن کہتا ہے اذا كنت تطلب رتبة الاشراف، اذا كنت تطلب رتبة الاشراف فعليك بالاحسان والانصاف، جب تو اونچا مقام چاہے تو پھر احسان کر، انصاف کر. وَإِذَا اعْتَدَى خَلٌّ عَلَيْكَ فَخَلِّهِ، اگر کوئی دوست تکلیف دیتا ہے، اگر کوئی دوست زیادتی کرتا ہے تو چھوڑ اس کو. وَالدَّهْرُ فَهُوَ لَهُ مُكَافٍ كَافٍ، زمانہ تیری طرف سے اس کو بدلہ دے گا، اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، تجھے بدلہ دینے کی ضرورت نہیں، تجھے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم احسان کرو. دیکھو خود لوگ تیری طرف سے اس کو بدلہ دیں گے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے. اور اس کی مثالیں آج بھی اس دور میں موجود ہیں. آج بھی میرے سامنے واقعات کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں بلکہ احسان کے ساتھ کیا. وہ خود خاموش رہے، معاشرے نے ان ظالموں کو سبق سکھایا کہ تم نے احسان کرنے والے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. احسان کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر میرے عزیز بھائیوں بہت اونچا ہے. اور کیوں نہ اونچا ہو کہ جب احسان یہ رب العالمین کی صفت ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہو اس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا نہ ہو تو اور کیا ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. زمانہ جاہلیت کے فیصلوں کو یہ پھر چاہتے ہیں، اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا فیصلہ، حسن والا فیصلہ، احسان والا فیصلہ وہ اللہ رب العالمین کا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی صفت احسان بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. لوگوں تمہارا رب اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی، قرار بنا دی کہ تم اس کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو. والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنا دیا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ وصورکم، یہ شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ پتلا ناک موٹی آنکھیں، یہ موٹا ناک کالا رنگ، یہ لمبا قد اور چھوٹا کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وصورکم، کیسے بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے صورت بناتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بلکہ کیا فرمایا؟ وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری شکل و صورت سب سے اچھی بنائی کیونکہ وہ خود محسن ہے، احسان کرتا ہے. یہ انسان پر احسان نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، محسن ہے. صبغت اللہ، لوگ یہ دنیا کے رنگ کریمیں لگا کے اپنے رنگ کو خوبصورت کرتے ہیں، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اسلام کا احسان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. مومن بن جاؤ، محسن بن جاؤ، عابد بن جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. یہ سب سے اچھا رنگ ہے کیونکہ اس نے کہا کہ میرا رنگ سب سے اچھا ہے، تو میں نے اپنے رنگ کو سب سے اچھا رنگ قرار دیا ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ اسلام کا، احسان کا، شریعت کا، دین کا. اس کے علاوہ جتنے بھی رنگ ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہیں احسان، روشنی کی طرف نہیں بلکہ اندھیرے کی طرف لے جانے والے ہیں. جب تم اندھیرے میں جاؤ گے تو سیاہی میں ہی جاؤ گے، روشنی نہیں ملے گی.
احسان کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے بھی بہت اونچا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ واتبع ملة ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اس نے اتباع و پیروی کی۔ اور یوسف علیہ السلام کے متعلق ان دو بندوں نے کہا، کیا کہا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یوسف ایک کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنا شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمارے خواب کی تعبیر تو بتلاؤ۔ کیوں بتلاؤ؟ انا نراک من المحسنین۔ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنے اطوار سے لوگوں کو یہ بات منوائی کہ میں محسن ہوں، میں احسان کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم جس دین پر ہو، جس شریعت پر ہو، جس ملت پر ہو، وہ محسن نہیں بناتی، وہ مسیح بناتی ہے، وہ محسن نہیں بناتی، وہ ظالم بناتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو مومنانہ انداز اختیار کرتا ہوں، اس وجہ سے تم نے مجھے کہا انا نراک من المحسنین۔ اس لیے یاد رکھنا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں تمہاری قوم کی ملت اور اس کے دین کو چھوڑ چکا ہوں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے دین پر میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم انبیاء کی جماعت کے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر کے احسان کے رتبے کو ختم کر لیں۔ انہوں نے کہا یوسف انا نراک من المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، سورہ لقمان کی ابتدائی آیات، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہدایت ہیں، رحمت ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ لوگ نیک لوگوں کی صرف احسان کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے اندر یہ بہت اونچا مقام کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیں یہ کام کرو۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ لوگوں، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو۔ دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا، میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ وہ بات کہیں، کون سی؟ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سب سے اچھی ہو۔ اچھی احسان کرنے والی بات وہ اپنی زبان سے نکالیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان دشمنی، عداوت ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک دوسرے پر احسان کریں اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی زبان سے بات وہ نکالو جو اچھی بات ہے۔ دوسرے مقام تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی گفٹ ملے، تحفہ ملے، یا تمہیں کوئی سلام کہیں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کو اس سے بہتر اچھا گفٹ دو یا اس سے بہتر اس کو سلام کا جواب دو۔ اور ردوها، یا کم از کم اتنا تو دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ مالدار آدمی جس کے خزانوں کی چابیاں وَإِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
ایک بڑی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. خزانے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ نے جو تجھے عطا کیا اس سے آخرت کا حصہ بھی تلاش کر، اپنی آخرت بھی بہتر بنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو بالکل ترک کر دے، دنیا بھی اپنے پاس رکھ، لیکن وأحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ رب العالمین جو حکم دے رہے کہ وأحسن، احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تجھ پر فضل کیا ہے، تو بھی مال میں سے دوسروں پر خرچ کر کے احسان کر. ولا تبغ الفساد فی الارض، احسان کا اپوزٹ زمین کے اندر فساد نہ برپا کر. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. شاید یہ کہتا ہے لا تحقرن من الاحسان محقرہ، احسان کو حقیر نہ جان. احسن فعاقبۃ الاحسان حسناء، احسان کر کیونکہ احسان کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ احسان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، انبیاء اور نیک لوگوں کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے. آگے چلیے، احسان کی اقسام کیا ہے؟ سب سے پہلا، احسان کی قسم کو عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس کا ذکر ہم نے اصطلاحی تعریف کے اندر ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ قسم ہے احسان کی. دوسری قسم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ساری صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی، یہ ساری کی ساری احسان کی صورتیں ہیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اقبل رجل، والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا عظیم عمل ہے جس کو آج میڈیا کا نوجوان بول چکا ہے، اور کتنے افسوس کے ساتھ کہ ماں باپ کو قتل کیا جاتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اس کو ہجرت اور جہاد سے افضل قرار دیا ہے. اب ذرا غور فرمائیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ لائیے، میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ کیا فرمایا، عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہجرت کا اجر کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مسلمان ہونے کے بعد کبیرہ گناہوں کا بھی مرتکب ہو چکا، حدیث کے الفاظ ذرا غور فرمائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائے ہیں. ایک شخص ہجرت کرتا ہے، زندگی میں اس سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے، کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تعلم ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، ہجرت کرنے سے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اور وہ ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور اس جگہ پر اس کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دوں اور اس علاقے میں جاؤں جہاں اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسلام کی خاطر اس نے اپنا یہ علاقہ چھوڑا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیے. ہجرت کا اتنا مقام ہے. جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا کچھ حصہ
اور ذات کا کچھ حصہ، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے انسان کے پاؤں پر جو غبار پڑ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غبار اتنا قیمتی غبار ہے کہ جہنم کی آگ اور وہ غبار دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول میں ہجرت و جہاد پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر کی امید چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، اللہ کے رسول دونوں ہی زندہ ہیں۔ اب میں افتبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارجع الی والدیک، جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، یہی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی ہے آپ کرنے لگے من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ اب میں امت، قال ثم من قال 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 اباک، 3 مرتبہ اس نے یہ پوچھا کس سے؟ اب میں اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، چوتھی بار آپ کو میں اپنے باپ سے۔ اللہ اکبر۔ شاید کیا کہتا ہے العیش ماض فاکرم والدیک بہ، العیش زندگی بسر ہو جائے گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر، ان کی عزت کر، والام اولا باکرام واحسان، تیری ماں تیرے اکرام اور تیرے احسان کی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ احسان کر۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری قسم احسان کی کن کے ساتھ کیا جائے گا؟ والدین کے بعد انسان جب جوان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا؟ شادی ہوتی ہے نا، اس کی بیوی اس کے گھر میں آتی ہے، پھر نکرانی آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب معاشرہ ہمارا بن چکا۔ ہم سمجھتے ہیں بیوی نہیں نکرانی ہے، صبح سے لے کر شام تک ساز پھر بھی اس پر خوش نہیں رہتی، اور یہ آدمی بھی اس بات کو، اس حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میرا رب کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے مجھے تنہائی سے نکال کر مانوسیت میں داخل کر دیا کہ میں اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کبھی نہیں سوچا تو نے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ایک ہیں یا زیادہ ہیں، اچھے طریقے سے زندگی بسر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لمبی حدیث ہے، اما انا واستوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والیوں کو اچھائی اور خیر کی وصیت کرتے رہا کرو۔ چلتے چلتے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، یہ نہ سمجھا کرو بس میرا ہی حق ہے، میری بیوی کا کوئی حق نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی حقوق اسی طرح ہیں جس طرح تمہارے حقوق ہیں، برابر ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کے تم پر، تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں، اور تمہاری بیویوں پر حقوق کیا ہیں؟ فَلَا يُؤْتِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں، اور اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور ان کا حق تم پر کیا ہے؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، تم جب خود کپڑا پہننے لگتے ہو، اپنے لیے خریدا ہے تو اس کے لیے بھی خریدو، جتنا مہنگا اپنے لیے اتنا ہی مہنگا اس کے لیے۔ اور یہ نہیں کہ باہر جا کر تم مٹن کڑھائی کھا لی اور گھر اس کو دال پہ لگا دیا، جیسے خود کھایا اس کو بھی کھلایا۔ ما حق زوجت احدنا علی، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے ایک کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ اب میں ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتفيت، جب تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جو کھاؤ اس کو کھلاؤ،
جیسا پہنتے ہو ویسا اس کو بھی پہناؤ۔ اسلام تو اس عورت کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیتا ہے جس کو تم نے طلاق دے دی، نہیں بنائی، بڑی کوشش کی، بالآخر چھوڑنا ہی پڑا، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ اس کو چھوڑنا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی تمہیں گالیاں ہی دیتی رہے، رکھو تو اچھے طریقے سے، اگر نوبت آئی ہے طلاق دے کر بیچنے کی تو پھر او تصریح بإحسان، اچھے طریقے سے اس کو چھوڑو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ ابھی تم نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، ابھی وہ تمہارے گھر میں آئی نہیں، تم نے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ذمہ یہ حق ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو حق مہر مقرر کرنے سے پہلے اور اس کے پاس جانے سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ تیسری قسم جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ بیٹیاں ہیں۔ آج مغرب زدہ معاشرے نے مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچا دی کہ اگر کسی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں رونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی نہیں غور کیا کہ ان بیٹیوں کا کتنا مقام ہے، یہ بیٹے کل کو تجھے جوتے ماریں تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن ساری زندگی بیٹیاں تیری خدمت کریں گی۔ جب بیٹے تجھے چھوڑ جاتے ہیں تو تب بھی بیٹیاں تیرے کام آتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق کیا فرمایا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، وہ مجھ سے سوال کیا کچھ کھانے کے لیے، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، ایک کھجور میرے پاس تھی میں نے اس کو دے دی، فقسمتها بین ابنتیها، اس نے کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، ثم قامت فخرجت، کھڑی ہوئی اور چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے سارا ماجرا سنا دیا، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا، جس کو اللہ رب العالمین یہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، فاحسن الیہن، وہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ان پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتا، ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاتی ہیں، پھر ان کا اچھا رشتہ دے کر ان کی شادی کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہ سترا من النار، یہ دو بچیاں، یہ دو بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ چوتھی قسم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا وہیں فرما دیا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ آرام سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اب میں اگر تو ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہا ہے تو پھر یاد رکھ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور تیرے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مددگار مقرر ہے، جب تک تو اسی حالت میں قائم رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ پانچواں، وہ انسان جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ خادم ہے، نوکر ہے، مزدور ہے، اس کو وقت پر اجرت دینا، کام اس کی استطاعت کے مطابق دینا اور اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ معروف بن صویر بیان کرتے ہیں کہ رأیت ابا ذر رضی اللہ عنہ حلۃ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ مثلها، میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک بڑا قیمتی لباس اور ان کے غلام کے اوپر بھی سیم اسی طرح کا لباس۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ غلام کو بھی اسی طرح کا کپڑا اور خود بھی اسی طرح کا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ایک آدمی کو یعنی غلام کو گالیاں دی اور اس کو اس کی ماں جو ہے اس کے ساتھ آپ لایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو جاہلیت والے تیرے کام ابھی بھی تیرے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اخوانکم وخوالکم، یہ تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں، تمہارے خادم بھی ہیں۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے متحد کیا ہے، تو لہذا تم فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس، جو خود پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ چھٹا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، والجار ذی القربى والجار الجنب، پڑوسی قریبی ہو یا دور کا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ساتویں وہ قسم جس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے وہ جانوروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چڑیا اڑ رہی تھی۔ اب میں اس چڑیا کو کس نے تکلیف دی ہے؟ دوسرے صحابہ نے بیان کیا کہ فلاں نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، اب میں جاؤ اس کے بچوں کو واپس کرو، کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہو؟ جانوروں کے ساتھ وہ اونٹ والا واقعہ، اب اس کی سند کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہے، وہ اونٹ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس طرح اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، بلکہ یہی بس نہیں، آخری بات کہ مخالفین کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر کہ وہ ہمیشہ آپ کے خلاف ہی رہیں گے، سوچتے رہیں گے، لیکن آپ سے کیا کرنا، فاعف عنہم واصفح، معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ٹائم کافی ہو گیا، میں نے 5 منٹ وقت زیادہ دے دیا۔ فوائد جو احسان کرنے کے ہیں بہت ہیں، لیکن صرف ان کو شمار کر دیتا ہوں، ان کے دلائل نہیں پیش کرتا۔ سب سے پہلا احسان کرنے کا فائدہ کہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو احسان کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کو مختلف قسم کے بدلے اور اجر و ثواب ملتا ہے جو احسان کرتا ہے، اور دنیا آخرت میں جو انسان کو بدلے ملتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کہ انسان کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، انسان کو علم و حکمت ملتی ہے جو انسان محسن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح جو انسان محسن ہوتا ہے اللہ اس کا کبھی بھی اجر و ثواب وہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ چھٹا فائدہ احسان کا کہ انسان کو جنت ملے گی۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ساتواں جنت بھی ملے گی اور رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوگا کن لوگوں کو؟ جو محسن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ محسن ہیں، جو احسان کرتے ہیں، ان احسان کرنے والوں کو اللہ احسنوا الحسنى، حسنہ سے مراد مفسرین نے جنت لی ہے، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ احسان کے فوائد تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محسن بنائے اور محسن کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کر کے ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔